ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وائز اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ذکر ہوگا افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا، اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ واشنگٹن میں ہوئی ہے، جس میں امریکی کانگریس کے کچھ 22 سینیٹرز نے ایک بل متعارف کرایا، جس میں کہا یہ گیا ہے، گویا کہ مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ طالبان اور ان کے حمایتوں کے اوپر کچھ پابندیاں لگنی چاہیے۔ اور ساتھ میں دوسری جانب ناظرین، امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل مائک ملی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 20 سالہ جو جنگ ہے اس میں امریکہ کو بہرحال شکست ہوئی ہے، اور وہاں سے جو انخلاء ہے اس حوالے سے جو طالبان کے ساتھ شرائط رکھی گئی تھی ان شرائط کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور ساتھ میں ناظرین یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی انہوں نے بھی سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ دی، اور اس بریفنگ کے اندر انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ طالبان کے زیر اثر جو علاقے ہیں وہاں سے پاکستان پہ دباؤ بڑھ سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ میں جب بل کا ذکر کر رہے ہیں ناظرین، اس بل کی ایک سیکشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تجویز دے دی گئی ہے کہ طالبان کو سپورٹ کرنے والے تمام عناصر اور ممالک، اور بالخصوص اس حوالے سے پاکستان کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ ایسے ممالک کی امداد بھی بند کی جائے، اور وہاں پہ غیر ملکی سرمایہ کاری پہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ دفتر خارجہ نے سارے سلسلے کے اوپر بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا، اور جیسے کہ پاکستان کا موقف ناظرین رہا ہے یہ کہ اس جنگ کے اندر افغانستان کے بعد سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا، اور آج اگر پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ دوسری جانب کابل کے اندر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور طالبان نے 1964 میں ظاہر شاہ جو حکمران تھے اس دور کا ایک جو آئین بنا تھا، اس آئین کو عبوری طور پہ ایک طرح سے اس کو نافذ العمل کر دیا گیا ہے، اور آگے چل کے آئین کی تیاری کے حوالے سے مزید کام ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اب کابل انتظامیہ کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، اور ملک کے اندر تمام کنٹرول اب امارات اسلامی افغانستان کے پاس ہے۔ تو ناظرین، آج ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ یہ جو امریکہ میں افغانستان کی صورتحال سے متعلق جو سینٹیمنٹ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے وہ کیا ہے، اور امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس جنگ میں ناکامی کے حوالے سے کوئی اسکیپ گوڈ تلاش کی جائے گی، وہ اسکیپ گوڈ کون ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں افغانستان کے اندر جو طالبان سے ایک امید یا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات بار بار، تو کیا وہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی زیادہ میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائیں۔ ہمارے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے، طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں، افغان امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق سفارتکار ایاز وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہیں، اور واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا ہے انیلا علی نے، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، اور افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے آپ ایکسپرٹیز رکھتی ہے۔ تو میرا خیال ہے انیلا آپ ہی سے شروع کریں گے، کیونکہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میجر وہ تو ہوئی واشنگٹن میں ہے، تو کیا ہم سمجھیں انیلا کہ یہ صدر جو بائیڈن اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کو لگتا ہے کہ اس سارے معاملے پہ ایک بڑی واضح پالیسی کے اندر ڈفرنس ہے، اور شاید امریکی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے وہاں سے انخلاء کے معاملے پہ، یہی وجہ ہے کہ بڑی کھل کے باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ آپ کس طرح کا ماحول دیکھ رہی ہیں وہاں پہ؟ جی، یہاں پر جو میرا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری جو ریپبلکن اپوزیشن ہے تو انہوں نے زیادہ تر اس پہ کویسچنز ریز کیے، یہ رائٹ ہے، ایکسٹریم رائٹ ہے، دے آر ناٹ دا ماڈریٹ ریپبلکنز۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو مینشن کیا سینکشن کرو پاکستان، سینکشن کرو، تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس کی طرف سے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن سے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے، بلکہ انہوں نے کافی ویری ماڈریٹ ٹون لی۔ جب مودی صاحب بھی آئے تھے انہوں نے ٹون لی، بٹ ڈیفینیٹلی دیر آر گروپس آف پیپل دیٹ آر ورکنگ ٹو گیٹ پاکستان سینکشن۔ یہاں پر کافی کام ہو رہا ہے، تھوڑے افغان ہم سے انہیپی ہیں پاکستانیوں سے، اور تھوڑے انڈین لابی بھی یہاں کافی لگی ہوئی ہے۔
تو yes, that's what's happening کہ sanction لیکن جنرل مائک ملی کا انیلا یہ کہنا جنرل مائک ملی کا یہ کہنا کہ جو شرائط رکھی گئی تھی ان شرائط پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو لگتا نہیں ہے کہ پھر امریکی انتظامیہ کے اوپر یہ ایک الزام دھرا جا رہا ہے کہ کیونکہ طالبان نے تو شرائط پوری نہیں کی تھی، اس کے باوجود بھی امریکہ نے وہاں سے انخلا کر لیا؟ تو کیا کہیں گے اسے؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ بائیڈن انتظامیہ پہ بہرحال ایک الزام ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیے، جو ڈیموکریٹس کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیزاسٹر ہے، ایگزٹ افغانستان کا بالکل ہی ڈیزاسٹر ہے، یہ ان کے لیے بھی ایک چیز تھی کہ بھئی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کر لی، آپ نے اپنے جنرلز کو بلایا اور ان سے کویسچن کی، یہ بھی ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کو یہ بھی کہا بہت سارے الیکٹڈ آفیشلز نے کہ ریزائن کرو اس پہ، یو شوڈ ہیو ریزائن، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو آئی تھنک یہ جو ہے ڈیموکریسی ان ایکشن بہت اچھی چیز ہے، اور یہ دنیا کو دکھائے گی کہ کوئی بھی انڈر دا لا above the law نہیں ہے، ایوری ونز انڈر دا لا۔ اور یہ جو گرلنگ کی انہوں نے جنرلز کی، اب ہم دوسری ممالک کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈیموکریسی ایسی ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ چیز بہت کیوٹک غلط ہوئی ہے، لیکن 20 سال کے بعد آپ کیسے نکلیں گے؟ اور اس میں ڈیموکریٹس بھی تھے جو کہ ووکلی اگینسٹ ہو گئے تھے کہ ہم نے کیوں ودرول کیا، یہ سینٹیمنٹ تھا بہت جلدی، ہمیں ٹروپس چھوڑنے تھے 2500، لیکن 2500 سے کیا ہوتا جبکہ ہزارہ ٹروپس کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ سوچ کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ودرو کیا، حالانکہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ڈیسیجن نہیں تھا، یہ دوحہ اگریمنٹ ٹرمپ نے کیا تھا اور انہوں نے طالبان کو ہیڈ سٹارٹ دے دیا تھا۔ صحیح پوائنٹ ہے جی۔ میں ذرا ایاز وزیر کے صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ایاز وزیر صاحب کیا کہیں گے؟ انفیکٹ یہ جو ریپبلکنز کی جانب سے انیشیٹو وہاں پہ لیا گیا، اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بل کو منظور کرانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انفیکٹ جو امریکی عوام ہے ان کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ارکان کانگریس کا انیشیٹو ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں امریکہ واقعی بڑا سنجیدہ ہے اور کوئی اسکیپ گوٹ تلاش کی جا رہی ہے اور پاکستان شاید اس کی زد میں آ سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے شکست کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان یا دوسرے جو نیبرنگ ممالک ہیں ان کے اوپر ڈال دے، بلکہ فوکس پاکستان کے اوپر ہے۔ لیکن کتنی بھی کوشش کر لے، دنیا تو دیکھ بھی رہی تھی اور جان بھی رہی ہے کہ یہ ان چیزوں سے دھلتی نہیں، وہ دھندلی فیس جو امریکہ کی رہ گئی۔ بلکہ امریکہ نے ایک سیاستدان کو میں سن رہا تھا، نام بھول گیا، اس نے خود کہا کہ امریکہ کی جو ساکھ تھی وہ افغانستان کی جنگ سے، اس طرح پسپائی سے وہ ساکھ ہماری بالکل ملیامیٹ ہو گئی ہے امریکہ کی۔ اب وہ طاقت تو ہے لیکن وہ کیا کہوں، دہشت بھی تو صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن وہ جو رعب اور دبدبہ تھا وہ چیز اب ختم ہو گیا۔ امریکہ شکست کھا چکا ہے، اس میں شک نہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں، جو بل پیش کیا، جو جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی بات ہے، اندرون ملک کے لیے زیادہ ہے، بیرون ملک بھی اس کے اثرات ضرور ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پھر امریکہ کے اندر انگلیاں اٹھیں گی۔ اگر امریکہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائے، لیٹس پریزیوم کہ وہ کہے گا کہ پاکستان طالبان کو مدد کرتا رہا، اس کے اوپر سینکشن لگا دے، تو پھر کوشچن اٹھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ تو تم اس کو فرنٹ لائن الائی بھی بنایا تھا، اس کی آپ مدد بھی کر رہے تھے، اس کے ساتھ بڑے پیار سے مل رہے تھے، تو غلطی تمہاری ہے یا پاکستان کی ہے؟ اس وقت تم اندھے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے، یا اس وقت پاکستان ٹھیک تھا یا اب پاکستان ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سیاسی لحاظ سے تو میں کہتا ہوں امریکہ کے لیے شاید فائدہ مند ہو اندرونی، لیکن بیرونی I don't think it will have that serious effect on Pakistan۔ صحیح طاہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ انفیکٹ کیا لگتا ہے آپ کو بھی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر بڑی اوپنلی اونرشپ لی جاتی ہے تو کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر آپ امریکہ یا دیگر ممالک کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں سینکشنز ہوں یا کچھ اور سوچا جائے۔ تو یہ ملک کے اندر ہمارے یہاں رویہ ہے، کچھ وزراء ہیں یا کچھ پولیٹیشنز ہیں بڑی اوپنلی بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگر اندرونی پالیٹکس کی بات کی جائے تو ہمارا جو ایک پاکستان کا جب مسئلہ ہوتا ہے نا، بدقسمتی سے
جو ہمارے بڑے قریبی ممالک دوست ہیں، ہمارا یہی ایشو ہے کہ ہم ایک میسج نہیں دیتے دنیا کو کہ ہم ایک ہیں. جو اہم امور ہیں، صحیح، پارلیمنٹ میں ابھی تک افغانستان کے جو موجودہ صورتحال ہے بحث ہی نہیں ہوئی. بالکل سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان تھا، پاکستان ہے، اور اگر وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے افغانستان میں، جس کا امکان زیادہ بڑھ رہا ہے، جو امریکہ اور طالبان کا کلیش ایک قسم کا ہونے جا رہا ہے ابھی تک جو تو پھر ہم دنیا کو، اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ ابھی چند دن پہلے انڈیا میں تھے، اور انہوں نے وہاں کہا کہ ان کو تشویش ہے طالبان کے آنے پہ اور داعش کی موجودگی پہ اور القاعدہ کی موجودگی. یعنی سعودی وزیر خارجہ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ 1996 کی حکومت تسلیم کر دیا تھا طالبان کا، اب وزیر خارجہ جا کر انڈیا میں کہتا ہے، انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو میں، کہ ان کو تشویش ہے طالبان کے جانے پہ. اب یعنی پہلے وہ ہمیں فالو کرتے تھے یہ ممالک، اب ایک ڈیفرنٹ لائن لے رہے ہیں، ڈیفرنٹ لائن، ٹوٹلی ڈیفرنٹ. یعنی ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں پاکستان کہ آپ انگیج کریں طالبان کو، اور وہ ایک اچھا میرے خیال میں، لیکن اندر پھر ہمارے بھی مشکلات ہیں کہ ہم تو بحث ہی نہیں کرتے. صحیح. اور اگر افغانستان والے معاملے پہ ہم بحث نہیں کرتے، پارلیمنٹ پہ پالیسی نہیں آتی، تو پھر ہم کیسے دنیا کو وہ کہیں گے؟ تو یہاں پر تو آپ کا خیال ہے کہ دفتر خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جانا کافی ہے یا کسی ہائیسٹ لیول پہ جا کے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا ہمیں؟ بالکل نہیں ہے. ایک تو پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے افغانستان کے معاملے پہ، کیونکہ پولیٹیکل لیڈر جیسے بھی ہوتے ہیں وہ کچھ ایشو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. کیونکہ کروڑ یہ جو ایاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماضی میں مطلب ایک دفعہ جب تعلقات تو افغانستان کے ساتھ ہمارے کبھی ٹھیک نہیں ہوئے، کرزئی صاحب کے دور میں بھی اور اشرف غنی صاحب کے دور میں بھی، ایک دفعہ جب تعلقات بہت خراب ہوئے تو یہاں سے کوئی پولیٹیشین گئے تھے صحیح پاکستان سے، اور وہاں اس کو راضی کیا کہ نواز شریف کے ساتھ وہ فرانس میں کوئی اجلاس تھا، وہاں پر ملاقات ہو گئی تھی باوجود تعلقات خراب ہونے کی، اور اسی ملاقات کے بعد پھر وہ یہاں پہ بھی آ گئے تھے صدر اشرف غنی صاحب. تو ایسے لوگوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے جن کی بات لوگ سنتے ہیں، جن کو دونوں، اب تو خیر حالات تبدیل ہو گئے ہیں، تو ہمارے یہاں پر پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی افغانستان کے حوالے سے، ورنہ پھر ہمیں بھی جس طرح مشکلات آ سکتی ہیں ہمارے لیے، آ سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین لیں گے، بریک کے چلیں گے اور دیکھیں گے افغانستان کے اندر جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے ابھی تک وہ کیوں ایک طرح سے میٹیریلائز نہیں ہو پا رہی. چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انیلا آپ ہی کی طرف آؤں گا. انفیکٹ افغانستان کے اندر امید یہ تھی کہ طالبان جب آئیں گے تو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات بار بار ہو رہی تھی، بٹ ابھی تک ہمیں لگتا نہیں ہے کہ چیزیں میٹیریلائز ہوئی ہیں. دنیا کا کنسرن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ واشنگٹن بھی اس حوالے سے بڑا تشویش میں مبتلا ہے؟ اور اگر یہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ واشنگٹن اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھے گا اور طالبان کے ساتھ تعلقات کے اندر ایک نارملسی آ سکتی ہے؟ جی ابھی ایک میں نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی جس میں جو ایشو کنسرننگ تھا وہ ہزارہ کمیونٹی افغانستان میں ان کا تھا کہ وہ ابھی تک ہولڈ آؤٹ کر رہے ہیں، پرسیکیوشن ہو رہی ہے ان کی. تو یو ایس گورنمنٹ بہت زیادہ کنسرنڈ ہے اس کے بارے میں. اس کے علاوہ یہ بھی اناؤنس ہوا ہے کہ یو ایس ڈیپیوٹی سیکرٹری وینڈی شرمن اب انڈیا اور پاکستان جا رہی ہیں اگلے ہفتے. اور یہ سارے جو نئے موومنٹس ہیں یہ اسی گیئرڈ ٹورڈز کہ پاکستان ایک اچھا رول پلے کرے اور افغانستان کو ہیلپ کرے ٹو فارم این انکلوسیو گورنمنٹ. یہ افغانستان کے لیے بھی اچھا ہوگا ٹو کمبیٹ آئسل القاعدہ، اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا کیونکہ پاکستان میں بھی لوگ شہید ہوتے ہیں، ملٹری کے سولجرز شہید ہوتے ہیں یہی لوگوں سے. سو ہیومن رائٹس ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس وقت آئی تھنک واٹس امپورٹنٹ جو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پی ایم عمران خان اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن دونوں اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ چاہے ہم وہاں 10 سال اور رہتے، افغانستان ونیبل سچویشن نہیں تھی. اور میں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ لگایا کہ چاہے یہ 22 سینیٹرز جو بھی پاس کریں، پاکستان کے بغیر افغانستان سالو نہیں ہو سکتا ہے. یہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. لیکن علیلہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس لیول پہ پاکستان اور امریکہ کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے گویا کہ وہ نہیں ہو پا رہی. ابھی تک جو بائیڈن صاحب اور پرائم منسٹر پاکستان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوا، اس سے نیچے واقعی انٹریکشنز ہو رہے ہیں.
بٹ یہ تو بڑا ضروری تھا، اتنا بڑا اقدام، اور اس کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے وجوہات ہے، کیوں ریلیکٹنٹ ہے امریکی انتظامیہ کہ وہ براہ راست انگیج کرے پاکستان کے ساتھ اس لیول پہ؟ جی ہم سب تو یہاں پر ٹرائی کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پی ایم عمران خان کی میٹنگ ہو اور وہ ایک دونوں مل کے اسسٹ کریں افغانستان کو. اور یہ آئی تھنک فرسٹ سٹیپ ہے جو وینڈی شرمن جا رہی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے گا سیکرٹری بلنکن آلریڈی بات کر چکے ہیں اور یہ بڑھیں گے. لیکن آئی تھنک آج جو ہوا ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان نے افغانیوں کو آنے دیا ہے اور ان کی جو سیکنڈ سٹیپ آف ان کی آئیڈینٹی چیک ہو رہی تھی وہ بائی پاس کر دیا. آئی تھنک اس طرح کے اگر پاکستان موو کرے گا جو امریکہ کو لگے یس ہمیں اسسٹ کر رہا ہے، تو اب پاکستان زیادہ اچھی بکس میں آ جائے گا. اور آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم پریزیڈنٹ بائیڈن بھی اپریشیٹ کریں گے. مائنورٹیز کا ایشو، ویمن کا ایشو، دیکھیے پاکستان میں ایشوز ضرور ہیں لیکن ایک عورت اسکول تو جاتی ہے، ایک بچی الاؤڈ ہے اسکول جانے. تو پاکستان کی پہلی دفعہ چانس آئی ہے 20 سال میں کہ وہ بیٹھ کے طالبان کو کہہ تو سکتے ہیں کہ بھائی اسلام میں ہے، بچیاں پڑھ سکتی ہیں، ایکول رائٹس نہیں دے رہے ہو تو ایٹ لیسٹ ایجوکیشن تو دے دو. اور ان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیلپ کریں کہ شریعہ ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہے بٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان یہ رول لیڈرز کی طرح پلے کرے. اور پھر امریکہ آپ دیکھیے گا آگے آئے گا. امریکہ نے 2007 سے $33 بلین پاکستان کو دیے ہیں، لاٹ آف اٹ ان گڈ ول اینڈ تھنکنگ کہ یہ ٹیررزم سب کے لیے برا ہے. تو ذرا تو ہمیں پاکستان کو بھی انسسٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب آ کے فارورڈ مووز کریں. درست. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا، بعد آتے ہیں تو طاہر صاحب اور ایاز وزیر سے پوچھتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ کے اندر رکاوٹ کیا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایاز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ بڑی امید تھی اور بڑے آپٹمسٹک تھے لوگ کہ طالبان، اب کے طالبان بدلے ہوئے ہیں، وہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ ہو جائے گی. جب انہوں نے کیپچر کیا کابل کو کوئی تشدد بھی نہیں ہوا، لوگوں کو آپ معافی بھی دی. بٹ سر یہ کیا معاملہ ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ یہ نیت کا ایشو ہے یا لوگوں کو انگیج کرنے میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیے نیتوں میں فطور ہے. جب دوحہ پیس پروسیس چل رہا تھا تو اس وقت ہم اور امریکہ، افغانستان، طالبان سب ایک پیج پہ تھے کہ افغانستان میں امن آنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرتے. تو وہ کوششیں کر کے ایگریمنٹ ہو گیا اور امریکہ نکل گیا. لیکن جب امریکہ جو ہی نکل گیا اس کی نیت میں فطور تھا. وہ فطور یہ تھا کہ ایگریمنٹ کر لیا کہ میں طالبان کو اتنا چپ کر لوں کہ خیریت سے نکل جاؤں، اس کے بعد پھر کہوں گا کہ وہ آل انکلوسیو جو میں کہہ رہا تھا اس وقت کہ آل انکلوسیو بنا لو، وہ آل انکلوسیو یہ نہیں ہے جو آپ نے بنایا. طالبان نے اگر اصول کی بات کی جائے تو اصولاً طالبان کی حکومت آل انکلوسیو ہے. آل انکلوسیو اس لیے کہ اس میں تاجک ہے، ازبک ہے، ہزارہ ہے، سب نیشنلٹی کو انہوں نے آن بورڈ لے لیا. خواتین کے لیے بھی ابھی نہیں کیا لیکن شاید آئندہ کوئی کرسی ورسی اس کو بھی دے دے. تو بائی ڈیفینیشن انہوں نے آل انکلوسیو کر لیا. لیکن امریکہ کے لیے یہ منظور نہیں ہے. امریکہ کا آل انکلوسیو یہ ہے کہ آپ کی حکومت اور پچھلی حکومت کے سرکردہ لوگ وہ اگر شامل ہو تو یہ آل انکلوسیو ہے. اب یہ مجھے آپ بتا دیں کہ کس ملک میں اس طرح ہوتا ہے. امریکہ سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ بائیڈن اور ٹرمپ دونوں مل کے حکومت بنائیں گے. یو کے سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن اور رولنگ پارٹی ایک حکومت بنائیں گے. کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ان کے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے. اپنے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے پینترا بدلا ہے کیونکہ وہ افغانستان کے اندر صحیح معنوں میں شاید امن نہیں چاہتے. ورنہ 40 سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ افغانستان کے اندر صحیح امن لانے کا ایک موقع ملا ہے. طالبان ہمیں پسند ہو ناپسند ہو وہ الگ بات ہے لیکن وہ افغانی تو ہے. وہ اب آ گئے، چھا گئے. اب ان کو تھوڑا سا
मदद दे दो, साथ शामिल हो जाओ, अमन कायम हो जाए, उसके बाद फिर देखेंगे कौन इलेक्शन जीता है कौन नहीं जीता है। हमेशा तो तालिबान भी नहीं रहे, लेकिन नियतों में शायद इसलिए। दुरुस्त पॉइंट टेकन जी। ताहिर साहब, क्या आपको भी लगता है कि अयाज साहब कह रहे हैं कि उनके ख्याल में तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन चुकी है, तमाम बरादरियों के लोग मौजूद हैं, अब उन लोगों को तो नहीं लाया जा सकता जिनके खिलाफ वो जंग लड़ते रहे हैं या वो जो अमेरिका के साथी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही है? और साथ में वो जो अनिला ने बात की ह्यूमन राइट्स की, कि ख़वातीन की तालीम हो, उनके लिए फ्री मूवमेंट हो, आप क्योंकि तालिबान क़यादत के साथ राब्ते में भी रहते हैं, तो आपको वहाँ से क्या सिग्नल्स आ रहे हैं कि चीज़ें बदली हुई होंगी? अयाज साहब से अक्सर तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस पे नहीं करूँगा। अच्छा। इस इशू पे इसलिए नहीं करूँगा कि इंक्लूसिव हुकूमत का जो एक तसव्वुर है वो ये वाला नहीं है जो तालिबान का है। ये बात तो दुरुस्त है आपकी, अयाज साहब की भी, कि जिसके खिलाफ वो लड़े हैं 20, और वैसे भी उनकी एक पॉलिसी है कि 20 साल जो भी, मुल्ला हसन के हवाले से मैंने काबुल में सुना, जब मैं काबुल में था, जब इसके वज़ीर आए थे कतर के, तो उसके बाद इनकी जब आपस में मीटिंग थी रात में, तो उन्होंने कहा कि जो लोग एक दिन भी अगर इन्होंने गुजारा हो पुरानी हुकूमतों के साथ तो उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दीगर ममालिक की तरह नहीं है, और ये तो दुरुस्त है कि तालिबान कहते हैं कि हम तो जंग से आए हैं, हमें तो सियासी मुफाहमत से नहीं आए। लेकिन अगर आपने दुनिया के साथ डील करना है तो वो इसी हुकूमत को इस तरह वो तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने भी ये शर्त लगाया है या बात की है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान ने रूस और चीन के स्पेशल एनवाय को ले गया था कोई एक हफ्ता पहले काबुल, और वहाँ उनकी मीटिंग हुई और पाकिस्तान उसमें खामोश था। पाकिस्तान ने रशियंस को और चाइनीज़ एनवाय को वक्त दिया कि आप लोग बोले, उसको तजावीज़ दें, और सबकी जो मैंने सुना है वहाँ मीटिंग के मुतालिक, तो और मैं उधर ही था, काबुल में था उसी दिन, तो रूसियों ने और चाइनीज़ ने उनको मशवरा दिया कि एक तो अमेरिका से और मगरब से आप टक्कर ना लें, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात भी की है और वुमेन राइट्स की बात भी की है। बिल्कुल सही कहती है। तो अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, क्योंकि अफगानिस्तान $3 अरब जो अमेरिका जो 20 से जो साइन हुआ था 2014 में बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, उसके तहत 10 साल तक अमेरिका ने उसको पैसे देने थे, वो तो रोक लिए हैं उन्होंने। अगर आपने दुनिया से ताल्लुक़ भी करना है तो फिर तो मानना पड़ेगा। तो लिहाजा इंक्लूसिव गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं। और ख़वातीन का अब लोग हैरान है कि यूनिवर्सिटियाँ जो गवर्नमेंट की है उसमें आप ख़वातीन को जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। जो कॉलेज अभी तक नहीं खुले, न स्कूल खुले हैं न कॉलेज। इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके आला तालीम के वज़ीर के हकानी साहब की कोई महीने पहले, तो उन्होंने जो पॉलिसी ऐलान किया था कि क्लासेस डिफरेंट हो सकती है, सुबह शाम क्लास हो सकती है, अलग बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन अभी तक किसी पे अमल नहीं हुआ। हालांकि बिल्डिंग भी मौजूद है, स्टूडेंट भी मौजूद है, और ये काम तो ठीक है, कुछ पेचीदगियाँ होती है, लेकिन चलो 1.5 महीना हो गया है। अब तालिबान को भी मेरे ख्याल में एहसास उनको हो जाएगा कि दुनिया के बगैर तो आप नहीं चल सकते ना अफगानिस्तान की, क्योंकि अभी अमेरिका ने जो नए शहर 6 अरब उनके मुंजमद किए हैं, उसमें तो $3 अरब वहाँ मैंने सुना काबुल में कि वो तो ताजिरों का है। अगर ताजिरों के पास पैसा नहीं है तो वो इंपोर्ट कैसे करेंगे? जब इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर किल्लत होगी, तनख्वाहों का वहाँ पर इशू बन रहा है, तालिबान नहीं दे सकते। तो लिहाजा तालिबान को सोचना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। और देखो चलो करज़ई साहब और अब्दुल्ला को तो दुश्मनी हुई है, हिकमतयार से तो उनकी दुश्मनी नहीं हुई ना। और हिकमतयार वाहिद बंदा है जो ओपनली तालिबान को सपोर्ट करता है। अच्छा, हत्ता कि उन्होंने कैबिनेट का भी उन्होंने सपोर्ट किया। एक सिर्फ मुख्तसर आपने कहा ना कि वजूहात किया है, एक वजूहात तालिबान ने अपने लोगों को अभी तक एकमोडेट नहीं किया काबीना में। जब पहले काबीना की केस बनी थी तो उसमें 13 इनके जो रहबरी शूरा है, पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि तमाम 26 जो है वो काबीना में शामिल होंगे, फिर नहीं हुआ वो, तो 13 उस वक्त बाहर थे, फिर कुछ नाराज हो गए। सही। और अहम शख्सियत नाराज हो गई। इब्राहिम सदर जो मिलिट्री कमीशन के सरबराह थे, अब्दुल कयूम जाकिर जो मिलिट्री कमीशन के सरबराह रहे हैं, तो फिर उनको अभी डिप्टी मिनिस्टर बनाया है। तो तालिबान को तो अपने लोग अभी काफी सारे बाकी है जिनको एकमोडेट करना है, लेकिन अगर आपने फिर रिकग्निशन वाली आपने दुनिया से अपील करनी है तो फिर आपने दुनिया की बात किसी हद तक माननी भी और सुननी भी है। सही। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अनिला, आपकी तरफ आऊँगा। क्या लगता है, हमें तो लगता है कि यूरोप का कुछ रवैया बड़ा नर्म है तालिबान की तरफ,
اور وہاں سے کچھ گرانٹس کا اعلان بھی کیا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ واشنگٹن کے اوپر یہ جو نرم رویہ ہے وہ بھی اپنا اثر دکھائے گا اور کچھ تھوڑی بہت امریکی پالیسی کے اندر بھی نرمی آئے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے نرمی جب آئے گی کہ جب طالبان یہ ایک تو انکلوسیو گورنمنٹ فارم کریں گے، لیکن میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے امریکہ کے لیے وہ یہ ہے کہ عورتیں ہوں اور مائنورٹیز ہوں، تو ہزارہ کی بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوں، اور اس کے علاوہ اگر جیسے ایجوکیشن کی منسٹری ہے، شروع میں افغان طالبان نے کیا کیا تھا کہ تصویریں لگا دی تھیں کہ ہم بچیوں کی تصویریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، ایک خاتون کو بھی انہوں نے کیبنٹ میں تصویر دکھا دی تھی، وہ ساری ذرا مس لیڈنگ تھی، تو امریکہ میں تھا کہ شاید ہوپ تھی کہ یہ انکلوڈ کریں گے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سافن اپ ہو تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ عورتوں کو چاہے شروع میں ٹوکن انکلوژن ہو لیکن ایجوکیشن کی انچارج کر دیں اور ان کی شکلیں دکھائیں، اور یہ جو بچیوں کا اسکول جو انہوں نے روکا ہوا ہے، جہاں میں جاتی ہوں یہی کوشچن ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کیوں انہوں نے بچیوں کو تو جانے نہیں دیں گے، ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا۔ تو جو سب سے زیادہ اس وقت کنسرننگ ایشو ہے فار امریکہ وہ یہ ہے کہ بچیاں اسکول نہیں جا رہی ہیں، اور جیسے ہی طالبان اگر ان کو پاکستان سے صحیح کاؤنسل ملے گی اور وہ یہ کریں تو انٹرنیشنل امریکہ اور انٹرنیشنل جو گلوبل ان کی سپورٹ ہے وہ کھلنے لگے گی، اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کھلے گی۔ بالکل پوائنٹ ٹیکن۔ میں طاہر صاحب آپ کی طرف ہوں گے، انفیکٹ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف طالبان دنیا میں آئسولیشن سے بچ جائیں اور ساتھ میں پاکستان کے لیے جو خطرات منڈلا رہے ہیں کہ ہمیں کہیں خدا نخواستہ اسکیپ گوٹ بنا دیا جائے، تو میں دونوں کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آئسولیشن سے ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک تو چلو انٹرنیشنل ریکگنیشن کا مسئلہ ہے، لیکن سب سے ان کی جو ترجیح ہے وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے۔ لوگ مطمئن نہیں ہیں وہاں۔ میں بامیان بھی گیا تھا ابھی، آپ یقین کیجئے کہ کابل میں بھی خاموشی ہے لوگوں میں، اوورال جو ہے، اور بامیان میں بھی تھی، بازار کلی ہے، وہاں ریسٹورنٹ میں اب لوگ نہیں ہوتے دن کے وقت، صحیح وہی ریسٹورنٹ جو، اور وہاں پر اتنے زبردست ریسٹورنٹ بنے ہیں 20 سالوں میں کہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پیسہ تھا، لیکن اب ویران ہے، وہ ویران ہے، مطلب ہے کہ میں اگر ہوتا تھا تو وہاں کوئی اور نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا اور مطلب لہٰذا لوگوں میں ایک ٹینشن ہے، لوگوں میں وہ ٹینشن کسی حد تک دور ہو سکتی ہے۔ آپ یقین کیجئے آج عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا نا کہ ابھی طورخم سے جس کو ویزا ہے وہ آ سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کتنا رش ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو بند تھا طورخم، تو لوگوں کو آپ کیسے روکیں گے کہ وہ ملک سے نہ جائیں جب وہاں پر تنخواہیں نہیں ہیں اپنے ملازمین کے، امریکہ نے فنڈ نہیں دے رہے، اور امریکہ کو پھر لوگ فالو کرتے ہیں نا، صحیح، تو لہٰذا یہ ان کا یہ ایشو بنے گا، اور یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ خواتین کو کام پہ نہیں چھوڑتے، آپ ان کو تعلیم، تو پھر تو آپ مطلب ایک آئسولیشن میں جائیں گے نا، اور آئسولیشن میں جائیں گے تو آپ سفر آپ کے لوگ سفر کریں گے۔ ایاز صاحب لاسٹ ورڈز آپ کے، پاکستان کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ سفارتکار آپ رہے ہیں تو کیا ہے سر جو خطرہ منڈلا رہا ہے، اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے؟ دیکھیں پاکستان تو پڑوسی اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ جا رہا ہے، ان کے ساتھ مشاورت جاری ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے ان پرنسپل شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کو وہ ریکگنائز کریں گے، کب کریں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کریں گے اکٹھے سب۔ میرا خیال ہے تھوڑی دیر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ بھی کوئی سافٹ سائڈ دکھا دے، لڑائی جھگڑے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، لیکن اگر امریکہ اور ویسٹ اسی ضد پہ قائم رہے تو پھر میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ چائنا، رشیا، ترکی، ایران، پاکستان، یہ جو اس ریجن کے امپارٹنٹ ملک ہے، دے ول گو ایکسکلوسیولی، ان کو ریکگنائز کر لیں گے کہ تم پر جاؤ، جو کرتے ہو کرو، تو گویا افغانستان کے اوپر دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے انفارچونیٹلی۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے ویسٹ والے کہ افغانستان کا مسئلہ طالبان کا مسئلہ نہیں ہے، افغانستان کا مسئلہ افغان عوام کا مسئلہ ہے۔ آپ طالبان کی وجہ سے افغان عوام کو کیوں مار رہے ہیں؟ افغان عوام کو تو مدد کر لو، حکومت کی تو مدد کر لو، طالبان تو ہمیشہ قائم نہیں رہیں گے۔ دیکھو کارزائی تھا، پھر اشرف غنی آ گیا، طالبان تو اس میں شامل نہیں تھے، آسمان نہیں گرا، افغانستان قائم تھا، ابھی قائم رہے گا۔ پوائنٹ ٹیکن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ افغان عوام کا ہے اور اسی کے اوپر پوری دنیا کو کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کا شو اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔